أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، شب جمعہ ہے، ایام شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کی یہ ہماری پہلی گفتگو فاطمہ دا پرفیکٹ آئیڈیل، فاطمہ ایک بہترین اور مکمل نمونہ کے عنوان سے۔ عزیزان محترم، مجلس، کھانا پینا، رہن سہن لوگوں کے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، کھانے میں بھی، سننے میں بھی، سنانے میں بھی۔ کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو تیکھا چلتا ہے، کسی کو پھیکا چلتا ہے۔ کچھ ڈیفرنسز جو ہے وہ ماحول کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کچھ لوکیلٹی، مختلف طرح کے ڈیفرنس ہوتے ہیں۔ مجالس کا بھی تقریباً یہی حال ہے، البتہ الحمدللہ ابھی پہلے سے تھوڑا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے بہت ساری جگہوں پر کہ سب کا ایک اپنا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجالس عزا، ذکر اہل بیت، یہاں پر میرے اور آپ کے مزاج کی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں میرا مزاج کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر مزاج شریعت کیا ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے، اتفاقاً وہی مہم ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا مزاج بھی میٹر کر سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، مہم ہو سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا مزاج اپ گریڈ ہو کر مزاج شریعت کے مطابق ہو جائے۔ لیکن صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ ابھی وہ کرنا دشوار ہے، نسبتاً سخت کام ہے۔ ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، سخت ہے تھوڑا۔ لہذا جب ہم نے دیکھا کہ سخت ہے تو بجائے اس کے کہ اپنا لیول اوپر کیا جائے، ان کا لیول جو ہے وہ نیچے لے آتے ہیں، ان کے مزاج کو اپنے مزاج کی طرح بتانے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً دو چیزیں تھیں، ایک دینی ماحول تھا اور ایک ماحولی دین تھا، ایک دینی کلچر اور ایک کلچرل دین۔ تو ہم نے جو ہے وہ دینی ماحول کو نہ لے کر ماحولی دین کو لے لیا، ہم نے جو ہے وہ دین کے کلچر کو نہ لے کر کلچرل دین کو لے لیا ہے۔ یہ اتفاقاً غلطی ہے، یہ مسٹیک ہوئی ہم سے۔ اور پھر ہمارا طنز اور طعنہ جو ہے وہ دوسروں پر ہے سارا، کہ آپ جو ہے وہ
خود ان کے جیسا نہیں بن سکے تو ان کو اپنے جیسا بنا لیا. اور ہم نے بھی یہ کیا ہے, ہم نے کچھ اور کیا ہے, ہم نے بھی تو یہ کیا ہے. البتہ وہ ان جیسے ہم جیسے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ قرآنی بحث ہے, حدیثی بحث ہے, وہ بھی ایک الگ بحث ہے. اور بہت ساری بحثیں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ چونکہ ہم نے قرآن تعلیمات اہل بیت میں غور و فکر نہیں کیا ہے, لہذا بہت ساری چیزوں میں جو دین کا اصل کانسیپٹ ہے اس سے ہم لوگ دور رہ گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں ابھی بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ الحمدللہ یہاں پر پڑھا لکھا مجمع ہے, پڑھے لکھے افراد ہیں, لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, شاید بعض لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھلے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. قبلہ تشریف لے آئیے آگے, اگر کرسی پر نہیں بیٹھنا ہے تو کرسی پہ بیٹھیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بات آ گئی ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ یہ موضوع سے تھوڑا سا الگ ہے, پورا الگ نہیں ہے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہم جیسے تھے, اور ہم جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ مخالفت پر ڈٹ گئے. نہیں, ہم جیسے بالکل نہیں تھے. انہوں نے بھی کھینچا, ہم نے بھی کھینچا. انہوں نے بھی سختی اختیار کی, ہم نے بھی سختی اختیار کی. انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پر حدوں کو تجاوز کیا, ہم نے بھی حدوں کو تجاوز کیا. ہم نے زحمت نہیں کی قرآن سے معلوم کریں, حدیث سے معلوم کریں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں 2 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ اس طرح کا مفہوم آیا ہے. میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, 15ویں پارے میں یہ سورہ ہے, اسی کی آیت ہے. آیت نمبر بھی اگر چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ نے پیغمبر سے کہا, پیغمبر سے کیا کہا؟ کہہ دو, قل انما انا بشر مثلکم, میرے رسول لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہی جیسا انسان ہوں. توجہ فرما رہے, میں تمہاری جیسا انسان ہوں. ابھی ہم نے تو ضد پکڑی ہوئی نہیں, ہم جیسے تو نہیں ہو سکتے, اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں بالکل ہم جیسے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما انا بشر مثلکم. اچھا آپ دیکھیں, کمال دیکھیں عزیزان محترم, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جھگڑا ہوگا, یہ اختلاف ہوگا کہ وہ ہم جیسے ہیں کہ نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا. جتنے بھی ہونے والے واقعات ہیں اللہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے. لہذا اللہ نے انہیں ہمارے ہی جیسا بنایا, یہ ایک الگ بات ہے. ایک میرے اور آپ کی جیسا بنایا, یہ الگ بات ہے. نہیں, اوپر سے یہ بھی کہا کہ کہہ دو, لوگوں کو بتا دو, قل انما انا بشر مثلکم, انہیں لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. لیکن فرق بھی ہے, فرق بھی ہے. انسانیت اور بشریت میں تمہاری جیسا ہوں میں. تم تھکتے ہو, میں بھی تھکتا ہوں. تمہیں بھوک لگتی ہے, مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تمہارے خواہشات ہیں ڈیزائر سے, میرے خواہشات میرے ڈیزائرز بھی ہیں. تمہیں نیند آتی ہے, مجھے بھی نیند آتی ہے. تم شادی کرتے ہو, میں بھی شادی کرتا ہوں. تم کھانا کھاتے ہو, میں بھی کھانا کھاتا ہوں. تم بازار جاتے ہو, میں بھی بازار جاتا ہوں.
تم کو چوٹ لگے گی درد ہوگا، مجھے چوٹ لگے گی تو مجھے بھی درد ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا۔ تو یہ رسول کو میرے جیسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن نے تو کہہ دیا کہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن ہم نے تو مانا ہی نہیں کہ نہیں، پیغمبر ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے، امام علی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا کہ نہیں، بتاؤ انہیں کہ میں تمہاری جیسا ہوں۔ اتفاقاً پیغمبر اگر بشریت میں میرے جیسا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر میرے جیسا نہ ہو تو بہت مشکل ہے۔ اگر میرے جیسا نہ ہو تو بہت مشکل ہے۔ مثلا آپ فرض کر لیں کہ پیغمبر کو بھوک نہ لگتی ہو یا امام علی کو بھوک نہ لگتی ہو، تو پھر آپ روزہ رکھو گے؟ نہیں رکھیں گے۔ کیوں روزہ رکھیں گے؟ قیامت کے دن اللہ سوال بھی نہیں کرے گا، سوال کرے گا تو بولیں گے جسے تو نے آئیڈیل بنا کر بھیجا اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، جب بھوک نہیں لگتی تھی تو اسے کیا پتا کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ بات کلیئر ہے نا؟ اسے کیا معلوم کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا وہ تو پورے سال کا روزہ رکھ لے، پیغمبر کو پیاس نہ لگے۔ اور پیغمبر کو پیاس اگر نہیں لگتی ہے تو اسے کیا معلوم کہ جون اور جولائی کا روزہ کیا ہوتا ہے، مئی کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا اسے پیاس لگنی چاہیے، اسے بھوک لگنی چاہیے، اس کو نیند آنی چاہیے، ورنہ اسے معلوم کیا کہ شب بیداری کیا ہوتی ہے، 21ویں کی، 22ویں کی، 23ویں کی، شب برات کی، ان کی شب بیداری کیا ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم؟ اس کو تھکن ہونی چاہیے، اس کو تھکن ہونی چاہیے، ورنہ اس کو کیا معلوم کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کے لیے روزی کمائی جاتی ہے، کس طرح سے انسان تھک جاتا ہے۔ اس کو سردی لگنی چاہیے، اگر اس کو سردی نہیں لگے گی تو آپ کو نہیں بول سکتا ہے کہ صبح کو 4 بجے اٹھ کر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں نماز پڑھو، تو آپ کو سردی نہیں لگتی ہے نا، آپ کو کیا پتا کہ بستر کی گرمی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ لہٰذا جب آپ کو بتائی نہیں ہے تو آپ کیجیے۔ آپ ہمارے لیے عزیزان محترم ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آئیڈیل بشریت میں میرے جیسا نہ ہو تو میرے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے۔ اگر بشریت میں میرے جیسا نہ ہو تو میرے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے۔ اتفاقاً مشرکین بھی آتے تھے اور پیغمبر کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، کسی فرشتے کو بھیجتا۔ اب یہ تو بازار بھی جاتے ہیں، یہ تو سوتے بھی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو آرام بھی کرتے ہیں، یہ تو شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی تو ازواج بھی ہیں۔ وہ یہی اعتراض کرتے تھے۔ پیغمبر نے، قرآن نے جواب دیا انہیں، اور پیغمبر نے کہا، اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ان سے کہہ دو اگر اللہ تعالی فرشتوں کو بھی رسول بنا کر بھیج دیتا جبکہ وہ بھیجنے والا نہیں تھا، لیکن اگر بنا کر بھیج دیتا تو بھی تم بہانے لے کر آتے، تو بھی تم کچھ نہ کچھ بہانے لے کر آتے، تم ماننے والے تو نہیں تھے۔ لہذا اسے بشریت میں میرے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کند خنجر کے نیچے سر نہ گڈائے تو مجھ سے شہادت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اگر امام کو مجھ سے شہادت کا مطالبہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے قربانی دینا ہوگی۔ اب بات آگے تو آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان محترم، دیکھیے کانسیپٹ کس لیے، کس طرح سے ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوئے اور کس طرح سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا دھوکے میں پڑے رہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، مولا کائنات کے پیروں سے تیر نکال لیا گیا اور درد نہیں ہوا۔ اور درد نہیں ہوا یعنی کیا مطلب؟ درد ہوا۔ جزاک اللہ، صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ درد نہیں ہوا یعنی کیا مطلب؟ پھر اس میں کمال کیا رہ گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ میری باڈی کو ایسا بنا دے، اگر اللہ میری باڈی کو ایسا بنا دے کہ میرے اوپر کوئی نیزہ مارے، تلوار مارے، چاقو مارے، پتھر مارے، تیر مارے، گولی مارے، میرے اوپر اثر نہ پڑے تو پھر اس میں میرا کیا کمال ہے؟ چاہے جتنے مار لو، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ میرا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے نا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے تو آئی ایم اے روبوٹ اونلی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک روبوٹ ہوں۔
अब रोबोट का कोई कमाल है? रोबोट का कमाल नहीं है, रोबोट बनाने वाले का कमाल होता है। ऐज़ान मोहतरम, अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पैर से तीर निकले और दर्द ना हो तो फिर कोई कमाल नहीं है। नहीं, मसला ये है कि दर्द हुआ लेकिन अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह से बात करने का लुत्फ इतना ज्यादा था कि वो लुत्फ दर्द पर गालिब आ गया। वो लुत्फ जो है बात करने का, वो दर्द पर गालिब आ गया, उसको जाहिर नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं हुआ, अगर दर्द ना हो तो मेरे भी कोई तीर मार ले, मैं भी नमाज में कोई तीर आकर निकाल ले। नहीं, दर्द हुआ है, प्यास लगती थी, भूख लगती थी, थकन होती थी, सब कुछ होता था। जैसे मेरे डिजायर्स है सेम वैसे ही बशरियत के एतबार से नबी के भी डिजायर्स होते हैं, इमाम के भी डिजायर्स होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है? फर्क है पैगंबर से जहां ये कहा कि इनसे बता दो कि मैं बशरियत में तुम्हारे ही जैसा हूं, ये भी कहो कि यूहा इलैया। फर्क ये है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वजूद में वो सलाहियत नहीं है कि अल्लाह ताला के वही की ताकत को बर्दाश्त कर सको, लेकिन मेरे नूर में, मेरे दिल में वो ताकत है कि अल्लाह ताला की वही को बर्दाश्त कर सकता हूं। लिहाजा मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। लिहाजा बशरियत में पैगंबर हमारे ही जैसे हैं, बशरियत में इमाम अली मेरे और आपके जैसे हैं, लेकिन वो जो रूहानियत है, वो जो मानवियत है, वो जो नूर है, उसका मर्तबा अलग है। उसमें इतनी सलाहियत है पैगंबर के अंदर कि अल्लाह ताला की वही नाजिल हो जाए, वही नाजिल हो जाए। लिहाजा जाने मोहतरम, ये जो दीनी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझने की जरूरत है। इत्तेफाकन थोड़ा रिलेट भी करता है हमारे मौजू से, ये समझने की जरूरत है। ये हमारे जैसे हो वजूद के एतबार से, हमारे जैसे हो बशरियत के एतबार से, तभी हमारे लिए जो है वो नमूने अमल बन सकते हैं। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है। ये एक टुकड़ा है आयत का जो आमतौर पर पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे रसूल, इन लोगों से कह दो कि अगर अजर रिसालत देना चाहते हैं तो अजर रिसालत कुछ भी नहीं है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे करीबी रिश्तेदारों से, मेरे कुर्बा से मवद्दत करें। अच्छा, अल्लाह का एहसान देखें आप। इससे पहले की जो आयत है, आयत नंबर 22 इसी सूरह की, सूरह शूरा की, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तरफ़ ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउन बिहिम। क़यामत के दिन तुम देखोगे कि ज़ालिमीन डरे हुए हैं अपने जुल्म की वजह से। उन्होंने जो जुल्म किया था दुनिया में, उसकी वजह से घबराए हुए हैं, लेकिन इनकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी। ये जो जुल्म किया था इसकी सजा मिलकर रहेगी। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी रौज़ातिल जन्नाति लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम। लेकिन जो लोग ईमान ले आए थे, जो नेक अमल अंजाम देते थे, वो जन्नत के बागात में होंगे। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, जो भी वो चाहेंगे अल्लाह के पास उस चीज को मौजूद पाएंगे। जन्नत में जो ख्वाहिश करेंगे वो उनको मिल जाएगी। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। अल्लाह कह रहा है कि जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल अंजाम दिए, उनका बदला ये है कि हम उन्हें जन्नत के बागात अता करेंगे। यानी अगर तुम ईमान ले आओ तो तुम्हें बदला देंगे, जन्नत के बागात देंगे, जो चाहोगे वो देंगे। लेकिन ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये बशारत है हमारी तरफ से, ये देने वाले हैं ईमान वालों, नेक अमल वालों को। तुमने कुछ किया तो अजर देंगे, लेकिन मेरे हबीब ने जो कुछ किया है इतना सारा, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज का तकाज़ा है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे रसूल के करीबी रिश्तेदारों से मवद्दत करो। ऐसा नहीं मोहतरम, बहुत सारी बातें हैं, इस आयत को समझने की जरूरत है। हमें सख्त आयत का यही टुकड़ा, इस पर इंशाअल्लाह ज्यादा फोकस करेंगे। ज्यादातर पढ़ा भी जाता है और बहुत सुनते हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
میرے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت کے۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے 12 سنا ہے، لوگ آئے، آنے کے بعد پیغمبر سے کہنے لگے کہ آپ نے اتنی زحمتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، آپ کچھ اس کا بدلہ مانگ لیجئے، اجر مانگ لیجئے اس کا۔ اچھا یہ بھی نسبتاً جو ہے وہ سادہ تھے لیکن نیک لوگ تھے پھر بھی، ورنہ جو ہے بہت سارے افراد ایسے ہوتے تھے جو پیغمبر کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد احسان جتاتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، یہ احسان ہے ہمارا آپ کے اوپر، احسان جتاتے تھے۔ اللہ نے کہا پیغمبر سے کہ ان سے کہو قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، میرے اوپر احسان نہیں جتاؤ کہ تم اسلام لے آئے ہو یا ایمان لے آئے ہو، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ وَأَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی، اور تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اللہ کا احسان ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں، پہچانے میرے عزیزو، دینی معارف کو پہچانے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، درخت، پھل، سبزیاں، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ پانی، پہاڑ، زمین، مٹی، سبزیاں، پھل، سب میری اور آپ کی خدمت کے لیے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں عزیزان محترم، اتنے سارے کلرز ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنے سارے ذائقے ہیں، میں اور آپ جو ہیں نعمتوں کے سارے نام جاننا تو بہت دور، نعمتوں کے ذائقے نہیں جانتے ہیں، نعمتوں کے ہم کلرز نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ ہے لال، نیلا، ہرا، پیلا، کالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی میں سے کچھ نام اور بنا لیے ہیں، گرے، اورنج، اور اس طرح کے 3 جو ہے وہ پرائمری کلر، اس کے بعد 4 اور کا ایڈ کر کے 7، اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب بعد کے ہیں، انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں ہمارے حساب سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچر میں جتنے کلرز رکھے ہیں، اچھا ذائقے آپ دیکھیں کتنے ذائقے ہیں۔ کیلا کھائیں میٹھا، سیب کھائیں میٹھا، انار کھائیں میٹھا اگر میٹھا ہے تو، انگور کھائیں میٹھا، آم کھائیں میٹھا۔ اب جب سارے کے سارے میٹھے ہیں، اگر میں آپ کو کیلے کا جوس دے کر کہوں کہ یہ آم کا جوس ہے، نوش فرمائیے، ایک گھٹ پیتے کیا بولیں گے؟ مولانا کیوں مذاق کر رہے ہیں، یہ آم کا جوس نہیں ہے، مینگو نہیں ہے، یہ کیلا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے پہچانا؟ کیلا بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے اور آم بھی میٹھا ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کا جواب بس یہی ہو سکتا ہے کہ مولانا میٹھے دونوں ہیں لیکن دونوں کی مٹھاس میں فرق ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ الگ الگ نام رکھ لیجئے، کیلے کے مٹھاس کا نام الگ رکھیے، آم کے مٹھاس کا نام الگ رکھیے، انگور کے مٹھاس کا نام الگ رکھیے، اور دوسرے پھلوں کے مٹھاس کا نام الگ رکھیے۔ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں مولانا، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، ہم تو بس یہی جانتے ہیں کھٹا، میٹھا، کڑوا، تیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ عزیزان محترم اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور، نام نہیں جانتے ہیں، ان کے کلرز نہیں جانتے ہیں، ان کے ذائقوں کو نہیں جانتے ہیں، نہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، نہیں ہے الفاظ، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم اتنا سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے لیے پانی پیدا کیا، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے لیے پھل بنائے، اس نے تمہارے لیے سبزیاں اگائیں، اس نے تمہارے لیے اناج اگایا، کہیں پر نہیں کہا ہے۔ لیکن 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہی ہے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ ایمان،
اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر دی. ایک جگہ تو یہ جہاں پر احسان جتایا، اور دوسری جگہ جہاں رسول کی رسالت کا اعلان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ نے مومنین کے درمیان رسول کو بھیجا جو ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی صرف دو چیزوں پر، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے پر بھی احسان نہیں جتایا. مبارکباد ضرور دی ہے، فخر ضرور کیا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان جیسی بہترین مخلوق کو پیدا کیا. فخر کیا انسان کو پیدا کرنے کے بعد، لیکن احسان نہیں جتایا. عزیزان محترم، جو ذات اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر احسان نہ جتاتی ہو، اگر وہ کسی نعمت پر احسان جتائے تو وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی، وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی. آپ دیکھیں معیار الگ الگ ہوتا ہے نا احسان جتانے کا. ایک انسان جو مال کے اعتبار سے جس کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، وہ شاید 1000 روپے پر احسان جتا دے، 500 روپے 100 روپے پر احسان جتا دے کسی کے اوپر. لیکن جو لوگ ملینر بلینر ہوتے ہیں، اگر وہ 100 روپے پر احسان جتانے لگے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا. آپ نے 100 روپے فلاں کو دے دی تو احسان جتا رہے، اس کا شرم آنی چاہیے. بلینر ہو کر 100 روپے کا احسان جتا رہے ہو. لیکن اگر ایک انسان جس کے حالات اچھے نہیں ہیں مال کے اعتبار سے، اگر وہ 100 روپے کا احسان جتائے تو چلتا ہے، 1000 روپے کا احسان جتائے تو چلتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے احسان جتائے وہ چیز کتنی بلند ہونی چاہیے. اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. 2 بار احسان جتایا اور دونوں بار ایک ہی چیز پر. ایک جگہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی. یعنی ایک احسان ہدایت پر اور دوسرا احسان ہادی کے بھیجنے پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنین میں جب ان کے درمیان رسول بھیجا. یعنی عزیزان محترم، ہدایت اور ہادی اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر احسان جتائے یہاں پر نہیں رکا. لیکن عزیزان محترم، کیا اس نعمت کی قدر ہمیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم. جیسے اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، پیغمبر کے وجود پر اللہ احسان جتا رہا ہے. پیغمبر کی کتنی معرفت ہے مجھے اور آپ کو؟ پیغمبر کی کتنی معرفت ہے؟ نہیں عزیزان محترم، نہیں ہے، بہت کم معرفت ہے. یہاں تک کہ ذکر بھی بہت کم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے پیغمبر کے وجود پر. آگے بڑھتے ہیں عزیزان محترم. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت سوائے میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت کے. تو یہ جو لوگ آئے تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ پھر بھی ٹھیک لوگ تھے. پیغمبر سے کم پوچھنے تو آگے کہ اس کا بدلہ لے لیجئے، ورنہ بہت سارے لوگ تو احسان جتانے آتے تھے. اللہ نے منع کر دیا کہ احسان جتانے کے لیے نہیں آنا، احسان جتانے کے لیے نہیں آنا. پوچھنے لگے کہ حضور بتائیے کیا ہے اجر رسالت. پیغمبر نے کہا، اللہ وحی کا انتظار کیا، وحی آئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے ایسے اللہ نے فرمایا اجر رسالت دو، اور اجر رسالت میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت ہے. ایک چیز آپ کی خدمت میں مودت اور محبت کے بارے میں 3-4 چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے میرے عزیزو، تاکہ آیت کی معنی جو ہے وہ روشن ہو جائے. نمبر 1، محبت اور مودت کیا ہے؟ نمبر 2، محبت اور مودت کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 3، معرفت کے ساتھ محبت. نمبر 4، محبت کا جوہر. اور نمبر 5، محبت کا قبلہ. ان 4-5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. میں سب سے پہلے سوال کرتا ہوں عزیزان محترم، سچ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیے، کیا واقعاً اس آیت میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں؟ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے. ابھی یہ بہت پیچھے گا ہو گیا بات. یعنی آپ کہیں گے مولانا یہ تو
بہت زیادہ، یعنی ابھی پہلے یہ سوال کریں کہ کیا اس میں تقاضا کیا گیا محبت کرنے کا؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ انسان سے بتائیے کیا محبت کی جا سکتی ہے؟ محبت کرنے کی چیز ہے؟ ہاں، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ توجہ فرمائے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میرے بھائی، محبت کی جا ہی نہیں سکتی، محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں ایک دو سوال کر کے بات کو اور کلیئر کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے، ویسے ان کے لیے کلیئر ہے، آلریڈی کلیئر ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرے عزیزو، کیا کوئی کیپسول ہے، کیا کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی سیرپ ہے، دو چار خوراک لے اور محبت ہو جائے؟ ہے کچھ ایسا؟ آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا فلاں چیز سے محبت کر لیجئے، میں کر سکتا ہوں محبت؟ آپ سے کوئی کہے کہ آپ فلاں سے مولانا سے محبت کر لیجئے، کر سکتے ہیں؟ نہیں، حقیقتاً محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، کرنے اور ہونے میں کیا فرق ہے یہ بتا دو آپ کو۔ کرنا اختیار سے ہوتا ہے، کرنا اختیار سے ہوتا ہے، اور ہونا بغیر اختیار کے ہوتا ہے۔ توجہ فرما لینا، کرنا اختیار سے ہوتا ہے، ہونا بے اختیار کے ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ محبت اختیاری ہے ہی نہیں، محبت اختیاری ہے ہی نہیں، محبت ایک غیر اختیاری کام ہے۔ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے میرے عزیزوں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ اب یہاں پر باریکی کو سمجھے میرے عزیز، آیت میں یہ نہیں کہا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ نہیں کہا۔ آیت میں یہ کہا ہے اجر رسالت کچھ نہیں ہے، میں اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ یہ معنی میں تھوڑا سا غور کریں، پھر ایک مثال دے کے بات کو کلیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کرنا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ ڈائریکٹ مطالبہ ہے کہ کرو۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اہل بیت کی محبت کے، یعنی کرنا ہے یا ہونا ہے وہ نہیں بتایا ہے، اہل بیت کی محبت ہے اجر رسالت۔ یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، کرنا ہے یا ہونا ہے وہ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے طور پر آپ کسی جوان سے کہیں کہ بھائی سکس پیک نکال لو، خب سکس پیک تھوڑے نکالے جاتے ہیں، سکس پیک تھوڑے ہی بنائے جاتے ہیں، ورزش کی جاتی ہے، سکس پیک نکل آتے ہیں۔ اگر وہ والی ورزش کرے تو توجہ فرما رہے نا، ورزش کرتے ہیں سکس پیک نکل آتے ہیں۔ ایسا ایک مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ ویسے ہی یعنی اگر آپ کسی جوان سے کہیں باڈی بنا لو، باڈی نہیں بنائی جاتی ہے بھائی، ورزش کی جاتی ہے، ڈائٹ لی جاتی ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جوان باڈی نہیں بناتا ہے، یہ ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈائٹ لیتا ہے، باڈی خود بخود بن جاتی ہے۔ یہ سکس پیک نہیں بناتا ہے، یہ تو ایکسرسائز کرتا ہے، ڈائٹ لیتا ہے، فالو کرتا ہے روٹین کو، سکس پیک اپنے آپ نکل کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ باڈی بنا لو، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ سکس پیک بنا لو، تو مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ انہی کو بناؤ، کچھ گوشت لا کر کہیں سے چڑھا لو، نہیں، کچھ ایسا کرو کہ سکس پیک بن جائے، کچھ ایسا کرو کہ باڈی بن جائے۔ اتفاقاً یہاں پر بھی تقاضا یہ ہے، کچھ ایسا کرو کہ محبت ہو جائے۔ کچھ ایسا کرو کہ محبت ہو جائے، یعنی میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ کچھ ایسا کرو کہ اہل بیت سے محبت ہو جائے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، بات کو اور کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ ایسا کرو کہ اہل بیت سے محبت ہو جائے۔ اب یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے
کہ ایسا کیا کریں کہ اہل بیت سے محبت ہو جائے؟ بعد میں واضح کروں گا، ابھی کلیئر ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں میرے عزیزو، ایک بات اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے پھول دیکھے ہوں گے، لیکن کوئی پھول ایسا ہوتا ہے جسے رک کر دیکھنے اور سونگنے کا دل کرتا ہے۔ ہر پھول کو دیکھ کر نہیں رکتے ہیں نا۔ آپ نے بہت ساری خوشبوئیں سونگی ہوں گی، لوگ کپڑوں میں لگا کر آتے ہیں، لیکن آپ نے شاید کسی ایک سے ہی پوچھا ہوگا کہ کون سی خوشبو لگائی ہے۔ ہر کسی سے تو نہیں پوچھتے ہیں نا۔ آپ نے بہت سارے موبائل دیکھے ہوں گے، لیکن کسی سے پوچھا ہوگا کہ کون سا موبائل ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں۔ عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اندر خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جوہر کو دیکھتے ہیں، تو خود بخود فطرت کے طور پر بائی ڈیفالٹ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے اندر ایک جوہر ہونا چاہیے، اسی جوہر کو آپ کو تلاش کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا کام محبت کرنا نہیں ہے، محبوب کے اندر جوہر کو تلاش کرنا ہے۔ اگر جوہر مل گیا تو محبت ہو جائے گی، اور اگر جوہر نہیں ملا تو محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جوان کو شادی کرائیے اور جوان سے کہیے کہ بھائی یہ لڑکی سے محبت کر لو، محبت کر سکتا ہے؟ آپ زبردستی شادی تو کرا سکتے ہیں، لیکن زبردستی محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کو گھر والے مجبور کر دے فلاں سے شادی کرو، لڑکی شادی کر لے، لیکن کیا گھر والے لڑکی کے دل میں لڑکے کی محبت ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں، کیا پرانے زمانے میں اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسی شادیاں نہیں ہوتی کہ جہاں پر شادی کے بعد ہی دلہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو سارا ہی ایسا ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیے، کیا ان لوگوں کے درمیان جن کی شادیاں ان کے والدین نے، بچوں نے دیکھا بھی نہیں، والدین نے شادیاں کی، جانتے بھی نہیں تھے بچے ایک دوسرے کو، اب یہ بتائیے کیا ان کے درمیان بعد میں محبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محبتیں ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کیوں ہوئی؟ محبت اس لیے ہوئی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اندر محبت کا جوہر مل گیا، محبت کا جوہر مل گیا، اس لیے محبت ہوئی۔ اور اس کے الٹا آپ دیکھ لیجئے بہت ساری شادیاں جو دیکھ کر کی گئی، جان کر کی گئی، سمجھ کر کی گئی، محبت کے ساتھ کی گئی، لیکن بعد میں اختلافات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بعد میں لڑائیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بعد میں جھگڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو جوہر تمہیں نظر آ رہا تھا وہ حقیقت میں تھا نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ جوہر نہیں ہے تو محبت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وہ جوہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اور تفصیل سے اس جوہر کے بارے میں بحث کروں گا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا ہے ہم کو، جو آج کی گفتگو میں بات کر کے انشاءاللہ تمام کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، محبت، اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے، لیکن محبت جو ہے ایک عالمانہ محبت ہو سکتی ہے اور ایک جاہلانہ محبت ہو سکتی ہے، اور ویسے دشمنی بھی ہے، نفرت بھی ہے، عالمانہ بھی ہو سکتی ہے اور جاہلانہ بھی ہو سکتی ہے۔ عالمانہ اور جاہلانہ کیا ہے؟ آپ بغیر جانے، بغیر زیادہ تحقیق کیے، بغیر محبوب کے بارے میں جانے اس سے محبت کرنے لگے۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے دل کو بہلایا ہے، یہ محبت نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس لیے کہ جب آپ کو جوہر ہی نہیں پتا ہے تو محبت کس چیز سے ہوئی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب جانا ہی نہیں ہے تو محبت کس چیز سے ہوئی ہے؟ لیکن ایک محبت ہے جان کر، محبوب کو جانا، محبوب کو پہچانا، محبوب کو پرکھا، محبوب کے بارے میں پڑھا، محبوب کے بارے میں تحقیق کی، اور جیسے جیسے تحقیق کرتے چلے گئے محبوب سے محبت ہوتی چلی گئی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ عالمانہ محبت ہے، عارفانہ محبت ہے۔ پہلے والی محبت کون سی تھی؟ جاہلانہ محبت تھی۔ ویسے ہی نفرت بھی،
نفرت بھی عالمانہ بھی ہے اور جاہلانہ بھی ہے. کسی کے بارے میں جانا نہیں، بوجھا نہیں، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، نفرت کرنے لگے، یہ جاہلانہ نفرت ہے. لیکن دشمن کو جانا، دشمن کو پہچانا، دشمن کی معرفت حاصل کی. آپ کہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں، دشمن کی بھی معرفت حاصل کرنا پڑے گی؟ جی، دشمن کی بھی معرفت حاصل کرنا پڑے گی، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ دشمنی کیسے کی جاتی ہے. دشمن کی بھی معرفت حاصل کرنا پڑے گی. یہ ہے جاہلانہ نفرت اور یہ ہے عالمانہ نفرت. اب آپ دیکھیں ایک جملہ جو ہے بہت کامن ہے، اور وہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ شعر میں بھی کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ٹھیک ہے، مذہب نہیں سکھاتا ہے بیر رکھنا، لیکن ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے عزیزو، البتہ یہ جو سیاسی جملہ ہے، یہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ ایک سیاسی جملہ ہے جو سیاسی منچ سے سنا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو معنی بھی کرنا چاہے، تعبیر کرنا چاہے، آپ بتائیں دین سکھاتا ہے نفرت کرنا یا نہیں، محبت کرنا یا نہیں؟ سکھاتا ہے نا، سکھاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کیا سکھاتا ہے. لیکن پہلے یہ عرض کر دوں، میری اور آپ کی اور سب کی فطرت میں محبت بھی رکھی گئی ہے اور نفرت بھی رکھی گئی ہے. اور آپ یقین جان لیجئے، اگر کوئی بچہ دنیا میں ایسا پیدا ہو جائے جس کے دل میں نفرت کا جذبہ نہ ہو، تو یہ بالکل ایسے ہی معذور ہے جیسے ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے جس کے ایک ہاتھ ہو دوسرا نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے یعنی انسان کامل ہی اس وقت ہے روحانی اعتبار سے جب محبت کا آپشن بھی ہو، نفرت کا آپشن بھی ہو. اگر آپ کے دل میں نفرت کا جذبہ نہیں ہوگا تو بزنس میں کتنا بھی نقصان ہوتا رہے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. محبت اور نفرت کیا ہے؟ محبت یعنی پسند، نفرت یعنی ناپسند. محبت یعنی فائدہ، نفرت یعنی نقصان. البتہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی معاملہ ہے اس میں. اگر نفرت کا جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر آپ سانپ سے بچیں گے نہیں. میں تو نفرت ہی نہیں کرتا ہوں نا، میرے پاس تو ٹوٹلی محبت ہی محبت ہے. توجہ فرمانے میرے عزیزو، محبت اور نفرت میرے اندر، آپ کے اندر، دونوں چیزوں کی فیڈنگ ہے، دونوں کو رکھا گیا ہے، دونوں آپشن ہے میرے اور آپ کے پاس میں. صرف عزیزان محترم ایک گہرا جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں. اتفاقاً مذہب آپ کو حقیقتاً نفرت کرنا یا محبت کرنا، اس میں مذہب کا پورا دخل نہیں ہے. نفرت کا آپشن اور جذبہ، محبت کا آپشن اور جذبہ، یہ جو محبت کا فیچر ہے، نفرت کا فیچر ہے، یہ تو بائی ڈیفالٹ آپ کی اور میری فطرت میں رکھا گیا ہے، اللہ نے رکھا ہے، فطرت میں ہے. یہ محبت اور نفرت دونوں ہماری فطرت میں ہے. دین کیا کرتا ہے؟ دین آتا ہے اور آنے کے بعد محبت کی تربیت کرتا ہے. دین آتا ہے اور آنے کے بعد نفرت کی تربیت کرتا ہے. اب مسئلہ پھر وہی میں نے کہا تھا جملہ سخت ہے. آپ کہیں گے مولانا محبت اور نفرت کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. جی ہاں، محبت اور نفرت کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. محبت کی بھی تربیت ہونی چاہیے، نفرت کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اور دونوں کی تربیت دین کرتا ہے. دونوں کو ڈائریکشن دین دیتا ہے. اللہ نے میرے اندر دونوں فیچر رکھے، ان دونوں کی تربیت دین کرتا ہے. تو دین اصل کیا کرتا ہے؟ دین محبت کی تربیت کرتا ہے، دین نفرت کی تربیت کرتا ہے. اگر محبت کی تربیت ہو جائے تو عالمانہ محبت، اور اگر تربیت نہ ہو تو جاہلانہ محبت. اگر نفرت کی تربیت ہو جائے تو عالمانہ نفرت، اور اگر نفرت کی تربیت نہ ہو تو جاہلانہ نفرت. اب سنیں میرے عزیزو، محبت اور نفرت یہ دونوں جذبے میرے دل میں بھی ہیں، آپ کے دل میں بھی ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ دونوں کے دونوں لکوڈ ہے، پانی کی طرح، سالڈ نہیں ہے. یہ جمے نہیں دل میں، انہیں کہیں نہ کہیں بہنا ہے، انہیں راستہ چاہیے، انہیں روانی چاہیے. توجہ چاہتا ہوں انسان میں، انہیں راستہ چاہیے، انہیں روانی چاہیے. ان کے لیے راستہ کون بنائے گا؟ بنائیں گے آپ اور میں. بتائے گا کون کہاں راستہ بنانا ہے؟ یہ بتائے گا دین، اور اسی بتانے کا نام تربیت ہے.
اسی بتانے کا نام تربیت ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نے محبت کی تربیت نہیں کی، اگر آپ نے نفرت کی تربیت نہیں کی، آپ انہیں بے تربیت تو رکھ سکتے ہو، بے ادب تو رکھ سکتے ہو، لیکن روک نہیں سکتے ہو. یہ ہو کر رہیں گی، کہیں نہ کہیں تو جائیں گی، جب ہے تو رہیں گی. مثال آپ کی خدمت میں دے دوں، پانی ہے، فلڈ کیوں آتا ہے، سیلاب کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ پانی کو صحیح برابر پراپر ڈائریکشن نہیں دی گئی ہوتی ہے. جتنی پانی کی کوانٹٹی ہے، جتنا سلیبس ہے، جتنی کوانٹٹی ہے، اس کے اعتبار سے برابر پراپر راستے نہیں بنائے ہیں. لہذا پانی کیا کرتا ہے؟ وہی پانی جو کھیتیوں کو آباد کرتا ہے، وہی پانی آتا ہے کھیتی کو برباد کر دیتا ہے. وہی پانی جو انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، وہی آتا ہے بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتفاقاً بالکل محبت بھی ایسی ہے. اگر آپ چاہیں پانی کو ڈیم میں روک لیں، نہیں روک سکتے. جب اس کی مقدار بڑھے گی تو جائے گا، کہیں نہ کہیں جائے گا، اس کو جانا ہے. اگر آپ نے راستہ بنایا ہے تو وہاں جائے گا جہاں آپ نے راستہ بنایا، اور اگر آپ نے راستہ نہیں بنایا تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں جائے گا. اگر راستے آپ نے بنا دیے ہوں گے اور صحیح راستے تو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر راستے نہیں بنائے ہوں گے تو اپنی مرضی سے جا کر نقصان پہنچائے گا. محبت بھی بالکل ایسی ہے میرے عزیزو، یہ سالڈ نہیں ہے، لیکوڈ ہے. آپ اگر اس کے لیے راستے معین کر دیں، اس کے لیے حدود معین کر دیں، اس کے لیے گائیڈ لائنس معین کر دیں، اس کے لیے راستے بنا دیں، تو یہ وہاں جائے گا جو ڈائریکشن آپ نے دی ہے. لیکن اگر آپ نے ڈائریکشن نہیں دی، آپ نے تربیت نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں بھی جائے گا اپنی مرضی سے، کچھ بھی کرے گا اپنی مرضی سے. اب پھر ہم روتے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھی کا جھگڑا، ساس کو بہو سے نفرت، بہو کو ساس سے نفرت. ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی ہونا ہی تھا، کیونکہ نفرت اس کے دل میں بھی تھی. نفرت کا جذبہ، نفرت کا فیچر تو اس کی خلقت میں بھی ہے، اس کی خلقت میں بھی ہے، لیکن دونوں کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے صحیح. توجہ فرمائیں میرے، ڈائریکشن نہیں ہے. لہذا جو محبت ساس کو، جو نفرت ساس کو کسی اور چیز سے کرنی تھی وہ بہو سے کر لی، جو نفرت بہو کو کسی اور چیز سے کرنی تھی وہ ساس سے کر لی، نن نے بھاوت سے کر لی، بھاوت نے نن سے کر لی. اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. عارفانہ محبت اور عارفانہ نفرت، جاہلانہ محبت اور جاہلانہ نفرت. ایک شخص تھا چھٹے امام کے زمانے میں، امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا، امام کو برا بھلا کہتا تھا. اب ظاہر ہے جب برا بھلا کہتا تھا تو امام کی امامت کو تو قبول کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو امامت کو قبول کرتا ہے وہ برا نہیں کہہ سکتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ امام کی امامت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک جلسے میں جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ تھی، وہاں پر امام بھی تھے اور یہ بھی تھا. آپ توجہ فرمائیں میرے سے، امام بھی تھے اور یہ بھی تھا. اس انسان نے کیا کیا؟ اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا شروع کر دی. کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، پریشانی ہوئی ہوگی، لہذا داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے صاف کرنے لگا. امام نے جیسے اس کو دیکھا تو امام نے اس کو آہستہ سے دو باتیں سمجھائی. امام نے اس سے کہا کہ دیکھو، ایک بات تو یہ کہ داہنے ہاتھ سے غلاظتیں صاف نہیں کیا کرو، اس کے لیے بایاں ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے. دوسرے سب کے سامنے ایسا نہیں کیا کرو جب سب دیکھ رہے ہوں، ورنہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ انسان کون تھا؟ یہ تو امام سے نفرت کرتا تھا، یہ تو امام کو برا بھلا کہتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں، نفرت کا جو فیچر ہے کیا صرف اسی کے دل میں تھا؟ امام کے وجود میں نفرت کا فیچر نہیں تھا؟ امام کے یہاں پر بھی تھا، لیکن فرق یہ تھا امام نے نفرت نہیں کی، امام نے بھی نفرت کی، اس نے بھی نفرت کی، لیکن فرق یہ تھا امام نے اپنی نفرت کی تربیت کی ہوئی تھی، اس نے اپنی نفرت کی تربیت نہیں کی تھی. لہذا چونکہ اس نے اپنی نفرت کی تربیت نہیں کی تھی تو یہ امام سے نفرت کر بیٹھا اور امام کو برا کہنے لگا.
لیکن چونکہ امام نے اپنی نفرت کی تربیت کی ہوئی تھی لہذا امام نے اس برے انسان سے نفرت نہیں کی بلکہ اس کی برائی سے نفرت کی. توجہ جاتا ہے محترم, اس سے نفرت نہیں کی, اس کی برائی سے نفرت کی. اب جب امام نے فرمایا کہ تیری عزت چلی جائے گی, عزت اور احترام تیرا باقی نہیں رہے گا اگر سب کے سامنے کرے گا, اور دوسرے یہ کہ سیدھات اللہ نے نیک اور اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے لہذا الٹے ہاتھ کو استعمال کر, تو امام سے کہنے لگا آپ کو میری عزت کی بھی فکر ہے؟ میں تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, میں تو آپ کو نفرت کرتا تھا, آپ کو میری عزت کی فکر ہے, آپ کو میرے داہنے ہاتھ کی فکر ہے. عزیزان محترم, امام نے اپنی نفرت کی تربیت کی ہوئی تھی لہذا اس انسان سے برائی نہیں کی بلکہ اس انسان سے نفرت نہیں کی, اس کی برائی سے نفرت کی. امام نے ساس اور بہو کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, نند اور بھاوج کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہی ہوتا ہے کوئی غلطی بہو سے ہو گئی, ساس کو کرنا کیا تھا, اس کی غلطی سے نفرت کرنا تھی, اس کو سدھارنا تھا, اس کی غلطی سے نفرت کرنا تھی, اس کی برائی سے نفرت کرنا تھی اور برائی کو ختم کرنا تھا. لیکن چونکہ ساس کی نفرت کی تربیت نہیں ہوئی تھی لہذا اس نے برائی ختم کرنے کو نہیں سوچا, بہو کو ختم کرنے کا سوچ لیا. ویسے ہی ساس بہو نے بھی کیا, ساس سے کوئی غلطی ہوگی چاہے اس کی فکر کے اعتبار سے ہی, لہذا بہو نے ساس کی برائی سے نفرت نہیں کی, ساس سے نفرت کرنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی نفرت اور محبت کی تربیت نہیں کی ہے. نفرت اور محبت کی تربیت کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نفرت اور محبت کی تربیت کی, یہ ہر نفرت اور محبت, چاہے اہل بیت سے محبت ہو, گھر والوں سے محبت ہو یا کوئی بھی محبت ہو, ہر محبت کی تربیت ہونی چاہیے. محبت کی اتفاقاً پہلے محبت کی تربیت ہونی چاہیے پھر محبت ہونی چاہیے. وگرنہ میرے عزیزوں کیا ہوگا, میں بات کو ختم کرتا ہوں یہ جملہ کہہ کر, اگر آپ نے محبت کی تربیت نہیں کی, محبت اہل بیت کی تربیت نہیں کی, تو محبت اہل بیت, پوری محبت اہل بیت آپ کے لیے صرف ایک نعرے میں سمٹ کر آ جائے گی. آپ مجلس میں ایک نعرہ لگائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. اگر عارفانہ محبت نہیں ہوگی اور محبت کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو آپ سمجھیں گے کہ ہو گیا پورا, باہر کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور اگر نفرت کی تربیت نہیں ہوگی اور عارفانہ نفرت نہیں ہوگی تو آپ کی پوری نفرت صرف ایک لعنت اور ایک گالی میں سمٹ کر آ جائے گی, باہر کے لیے کچھ نہیں بچے گا. جبکہ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں, نفرت کا موضوع تو بہت بڑا ہے, محبت کا موضوع تو بہت بڑا ہے, ان کے بہت سارے تقاضے ہیں. عزیزان محترم, اب سمجھیں یہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں صرف ایسے ہی آسانی سے پڑھ کر گزر جاؤں کہ اجر رسالت صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ نہیں, محبت تو کی ہی نہیں جا سکتی ہے. محبت ہوتی ہے, وہ کام کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے محبت ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جوہر کی تلاش. اہل بیت کے اندر وہ جوہر تلاش کرو جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. اہل بیت کے اندر وہ جوہر تلاش کرو. لیکن میرے عزیزو, وہ جوہر ہم نے تلاش کیا؟ اس جوہر کو جیسے ہم نے تلاش کرنا تھا وہ تلاش نہیں. اس جوہر کی معرفت حاصل کی ہم نے نہیں کی. اس جوہر کی معرفت ضروری ہے. آپ دیکھیں میرے عزیزو, معرفت جو ہے وہ, البتہ اس کے ساتھ میں اور بھی چیزیں ضروری ہیں, انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا. دشمنوں کو بھی معرفت ہوتی تھی اہل بیت علیہ السلام کی, اور اتنی معرفت ہوتی تھی کہ شاید ہم میں سے بعض, شاید مجھے اتنی معرفت نہ ہو. جنگ صفین میں جب پہلے پانی معاویہ کے قبضے میں تھا تو معاویہ نے پانی بند کر دیا, پانی بند کر دیا امام علی کے لشکر پر. امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو بھیجا, 500 سپاہی ساتھ میں لیے, اور جانے کے بعد دریا پر قبضہ لے لیا.
دریا پر قبضہ لے لیا. اب جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ معاویہ نے یزید کو بلایا، اپنے بیٹے یزید کو، اور یزید کو بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ حسین سے پانی لے آؤ. آپ دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں میرے عزیزو، پلاننگ دیکھیں امام کی. امام حسن بھی تو موجود تھے، لیکن امام حسن کو یہاں نہر پر قبضے کے لیے نہیں بھیجا، نہیں بھیجا، امام حسین کو بھیجا. امام حسین آئے، پانی پر قبضہ لیا، 500 سپاہی تعینات ہیں، آپ بھی ہیں. معاویہ نے یزید سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آ جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے تدبیر تھی. معاویہ نے یہاں پر اپنے بیٹے کو بھیجا. دوسری طرف سے یہ بھی سوچا کہ ادھر سے امام علی کا بیٹا آیا تو میں بھی اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. کہا جاؤ پانی لے کر آؤ. یزید نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہی الفاظ ہے. کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہو کہ حسین ہمیں پانی دے دیں گے؟ جبکہ جب دریا ہمارے قبضے میں تھا تو ہم نے پانی بند کر دیا تھا. معاویہ نے کہا کہ یزید تو نے علی اور حسین کو بھی اپنے اور اپنے باپ کی طرح سمجھائے کیا؟ جاؤ جا کر پانی لے کر آتا ہے، آنے کے بعد پانی لیتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا انتظام. امام سے کہتا ہے کہ پانی لے لیتا ہے یزید، اور امام حسین سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کبھی موقع پڑا تو یہ احسان چکاؤں گا. یہ تدبیر تھی میرے عزیزو، یہ نظام تھا. مجھے جو بات یہاں پر عرض کرنا تھی وہ بات یہ تھی کہ معاویہ دشمن ہے لیکن دونوں امام کے مزاج کو جانتا ہے. ہم نے پانی بند کیا ہے، یہ پانی بند نہیں کریں گے. دشمن کو بھی معرفت ہے، دشمن کو بھی معرفت ہے، لہذا محبت بھی عارفانہ اور نفرت بھی عارفانہ. اہل بیت سے محبت کرو، عارفانہ محبت کرو. اہل بیت سے محبت کرو تو آنکھوں پر بصیرت کا چشمہ ہونا چاہیے، معرفت کا اینک ہونا چاہیے. اگر محبت میں معرفت کی اینک نہیں ہوگی تو پھر یہ پانی کی طرح کہیں بھی بہا کر لے جائے گی، منمانی کرے گی. لیکن اہل بیت کی محبت اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے. اہل بیت کی محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کا نام. ایام شہادت ہے میرے عزیزو، میں نے گفتگو کو تمام کیا. انشاءاللہ 2-3 دن سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں میرے عزیزو، اہل بیت علیہم السلام کے مصائب میں رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ رونے کا تعلق دل سے ہے، جبکہ الفاظ جو ہیں وہ کانوں تک جاتے ہیں. جب تک آپ اپنے دل کو آمادہ نہ کر لیں، جب تک آپ اپنے دل کو تیار نہ کر لیں، تب تک گریہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دل تیار ہو جائے تو آپ بغیر ذکر سنے صرف یاد کر کے بھی رو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ باتیں جو ہیں وہ پڑھنے اور ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی آپ اہل بیت کی مصیبت پر گریہ کر سکتے ہیں. یہ مصیبت کیا کم ہے. آپ دیکھیں کسی انسان کے جنازے میں، کوئی نیک انسان ہو، مشہور انسان ہو، پاپولر ہو، اس کے جنازے میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور ایک چرچا رہتا ہے، بھئی بڑی خدمت کی تھی اس نے، لوگوں نے بھی حق ادا کر دیا، بہت لوگ آئے، سب نے گلے لگایا اس کے بیٹے کو، سب نے بہت پرسہ دیا، سب نے آ کر تسلی دی. یہی ہوتا ہے. بڑا مجمع تھا اس کے جنازے میں، بہت بھیڑ آئی تھی. اور میرے سے یہ جو بھیڑ آتی ہے نا، یہ جو لوگ آ کر تسلی دیتے ہیں، یہ جو پرسہ دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو مرحوم کے جو وارث ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں بھائی بہن، ان کو بھی تسلی ہوتی ہے. بابا کا انتقال ہوا تو اتنے سارے چاہنے والے آ گئے، اتنے سارے لوگوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، اتنے سارے لوگوں نے گلے لگا کر تسلی دے دی. لیکن میرے عزیزو، کسی عام پاپولر مشہور انسان کی بات نہیں ہے. کائنات کا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے. کیا پیغمبر کی بیٹی کو انتظار نہ ہوگا کوئی آئے اور آنے کے بعد فاطمہ کو پرسہ دے؟ کیا فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جب فاطمہ نے سنا ہوگا بابا کے جنازے میں صرف 7 لوگوں نے شرکت کی ہے؟
کیا فاطمہ کے ذہن میں سوال نہیں آتے ہوں گے ارے کہاں گئے وہ اتنے سارے مسلمان جو بابا کے ساتھ حج پر گئے تھے، جو بابا کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، جو بابا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے؟ فاطمہ کے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتے ہوں گے؟ میرے عزیز و شہادت ان کے لیے مصیبت نہیں ہے، شہادت تو ان کے لیے کرامت ہے۔ مصیبتوں کا سلسلہ تو پیغمبر کی وفات کے بعد ہو گیا تھا، جنازہ پڑا رہا اور لوگ خلافت مانگتے رہے، پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا، مسلمان دنیا کو تقسیم کرتے رہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز و پیغمبر کا جنازہ دفن بھی ہو گیا، کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آتا ہے، مدینے کی عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہے شہزادی فاطمہ آپ دونوں وقت گریہ فرماتی ہیں، دن میں بھی روتی ہے، رات میں بھی گریہ کرتی ہے، بی بی ایک وقت رویا کرے، آپ دن میں روتی ہے تو ہمارے مردوں کے کاموں میں خلل پڑتا ہے، آپ رات کو روتی ہو تو ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یہ کیا زمانہ آ گیا، یا رسول اللہ ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر فاطمہ کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا۔ میرے عزیزو بس ایک جملہ اور عرض کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ آپ دنیا کی سب سے صابرہ خاتون اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فاطمہ کے بعد فاطمہ کی لاڈلی جناب زینب، ان سے زیادہ صبر کرنے والی کوئی خاتون دنیا میں آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن کتنے مسائل ٹوٹے ان دونوں پر۔ میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر بھی شکر کرتے ہیں، پھر مجھے نہیں معلوم فاطمہ پر کون سی مصیبتیں ٹوٹی ہوں گی کہ مصیبتوں پر بھی صبر کرنے والی فاطمہ اپنے بابا کی قبر پر آتی ہے اور آگے کے بعد کہتی ہے سبت علیہ مصائب الہا، سبت علی الایام سے نہ لے آیا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی اگر دنوں پر پڑ جاتی تو پھر رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا